کہ زنا بڑھتا جا رہا ہے. اور ایک بات یہاں سے میں شروع کروں کہ جیسے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، قریب بھی مت جانا. تب یہ زنا کے قریب کی چیزیں کیا ہے؟ قرآن کا زنا کے قریب بھی مت جانا، تو یہ قریب کی چیزیں کیا ہے نا؟ آج آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ جتنا ننگا پن عام ہو رہا ہے، چاہے وہ کپڑوں کے اعتبار سے ہو یا میری قوم کا جوان اگر مثال کے طور پر موبائل دیکھ رہا ہے اور موبائل میں اگر اس نے آدھا گھنٹہ بھی دیکھا تو 10 منٹ تک کے اس کے سامنے گندی تصویریں آئیں گی، گندی ویڈیوز آئے گی. یہ زنا کے قریب جانے کی علامتیں ہیں، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے جوان کی ہوس کو بھڑکائے گی. کیوں؟ اس لیے اب ایک نیتا نے بیان دے دیا، چلو ہم پہلے کہتے تھے تو برا لگتا تھا، ایک نیتا نے بیان دے دیا اور بیان یہ دیا کہ اگر عورتیں یا بیٹیاں یا لڑکیاں اگر صحیح انداز میں کپڑے پہن لیں تو راستوں پر کھڑے رہنے والے جوانوں کی ہوس نہیں بڑھے گی اور ان کا ریپ نہیں ہوگا. چلو اتنا تو سمجھ میں آ رہا ہے. اور ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اپنی ابھی خیر یہاں تو ابھی عورتیں نہیں سن رہی، لیکن میں مردوں سے کہتا ہوں کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہماری بیٹیوں کو، ہماری عورتوں کو ایسے کپڑے پہنائیں کہ جن کپڑوں کو دیکھ کر ان کی عزت محفوظ رہے اور کسی ہوس کے طریقے اور کسی ہوس کے پجاری کی ہوس نہ بڑھے. یہ تو ایک طریقہ ہو گیا، شارٹ وقت بچا اس لیے بول رہا ہوں، ایک طریقہ ہو گیا بیٹیوں کی حفاظت کا. کیا ہو گیا؟ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ دیکھو جو گھوڑا ہے نا، گھوڑے کو ایسا باندھ دیتے، معلوم ایسا لگاتے نا جب ٹانگی میں باندھتے گھوڑے کو، تو ایسا کیا بولتے اس کو؟ جھاپڑی. یہ تو عقل پہ جھاپڑی بولتے ہیں، تو جھاپڑی. تو کیوں باندھتے ہو؟ اس لیے کہ گھوڑا سیدھا ایک کی طرف دیکھے سامنے، اس کو منزل نظر آئے، کیونکہ گھوڑے کی پیاری پیاری عادت ہے کہ اگر اس کو جھاپڑی نہیں باندھے تو وہ راستے میں چلتے وقت اگر ہریالی آئی تو منہ مارے بغیر نہیں رہے گا. سمجھ لیا؟ بہت کلیئرلی مثال دے رہے ہیں. تو یہ اپنی عقلوں کو جو جھاپڑی پڑے رہے ہیں اور سمجھ میں بات نہیں آ رہی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج میرے پاس میں ایسے کیسز آئے ہیں کہ مجھے کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. میری قوم کی بیٹیاں آج میرے قوم کے بیٹوں سے محفوظ نہیں. کیا میں رمیش پرکاش کیلاش اور گنیش کی بات کروں؟ میری قوم کی بیٹیاں آج میرے قوم کے جوانوں سے محفوظ نہیں ہیں. آج میری قوم کی بیٹیاں ٹیوشن جاتے وقت محفوظ نہیں ہے، اسکول جاتے وقت محفوظ نہیں ہے، مدرسہ جاتے وقت محفوظ نہیں ہے. میں کیا کسی اور کی بات کروں؟ اس لیے اب میں ایک ہی بات کروں گا، پھر کبھی آپ کے ساتھ کریں گے تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو. آج میں ایک ہی بات کروں گا کہ ایک طرف تو بیٹیوں کی حفاظت کرو، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے. عورتوں کی حفاظت کرو، یہ ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایسا لباس نہ پہناؤ کہ ہوس کے درندے جو راستوں پر کھڑے ہیں ان کی ہوس بڑھ کے ان کو ایسا لباس نہ پہناؤ. یہ بیٹیوں کی ذمہ داری اور حفاظت ہے. اور دوسرے یہ کہ اپنی قوم کے جوانوں کا یا اپنے بچوں کا نکاح جلد کرنے کا انتظام کرو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور جب نبی نے کہا تو کچھ تو بات ہوگی. آج کیا ہوا ہے کہ ہم لوگ بچوں کی نکاح جلدی نہیں کر رہے. بالغ ہونے کو 10 سال ہو گئے، 15 سال میں بالغ ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، تب بھی ماں اور باپ کہہ رہی ابھی اس کے پیروں پر نہیں کھڑا نہ ہو، تبھی کا ہاتھوں پہ کھڑے رہو. ارے بولو نا. اچھا سب کے دماغ میں کیا ہے؟ سیٹنگ. کیسا لین لگ گئی نا تو پھر اپنوں کو کہیں جانے کو اچھا رہے گا نا مفتی صاحب. ارے تو لین نہیں لگا رہا، وہ لین لگا لے رہا، بہت کھلا کھلا بول رہا. سمجھ رہے آپ؟ اور زنا اگر عام ہوا تو یاد رکھو، اگر کوئی بیٹی کسی کا بیٹا کسی کی بیٹی زنا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، ماں باپ خاندان بھی ذمہ دار ہے. اور اللہ بھی ذمہ دار ہے. ہو گیا تو بہت اچھا موضوع چھڑ گیا تھا، دماغ میں آ گیا. اس پر دھیان دو اللہ کے واسطے. بچوں کے نکاح میں جلدی کرو. اور جہاں تک کہ سیٹنگ کا مسئلہ ہے نا تو ایک ہی جملہ سن لو. میرے بھائی مولانا بشیر الدین ندوی مرحوم وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ تیری سیٹنگ نہیں ہے نا، نوکری لگی نا، ایسا بولتے تھے، نوکری لگی نا.
تو یاد رکھ قرآن کیا کہتا ہے کہ اپنے کنواروں کا نکاح کر دو. یغنیہم اللہ، کیا آیت یہ نا، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ ان کو اپنے فضل سے مال دے دے گا. قرآن کہہ رہا ہے، تو کیا قرآن کی بات پر یقین نہیں؟ تو مولانا بشیر اس آیت کو سمجھاتے وقت میرے بھائی جن کی تربیت میں میں بولنا سیکھا ہوں، تو میرے بھائی کہتے تھے کہ جب قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کنواروں کا نکاح کر دو، اللہ اپنے فضل سے مال لے دے گا. وقت نہیں ہے، آپ خود غور کر سکتے ہیں. کئی لوگ سیٹنگ کے چکر میں پریشان رہتے ہیں، جبکہ تجربہ ہے 80% لوگوں کی سیٹنگ شادی کے بعد ہوئی. اپنا دماغ دوڑانا والا ابھی کرنے اپنا بعد میں دوڑانا کہ اپنی سیٹنگ صحیح کب سے ہوئی. اور کیونکہ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ سیٹنگ کب ہوگی. ارے بولو. تو میرے بھائی کی ایک مثال یاد آ گئی. وہ ایک مثال دیتے تھے، دیکھو وہ کہتے تھے، مثال دیتے تھے کہ دیکھو تم کمپنی میں 3-4 ساتھی مل کے کام کرتے ہو یا 2 ساتھی مل کر کام کرتے ہو. کبھی کیا ہوا کہ ایک نے ڈبل آیا، تم نے ڈبل نہیں لائے، تو ایک کے ڈبے میں 1-2 روٹی اتنی زیادہ رہتی ہے کہ دوسرے کا بھی کام ہو جاتا ہے. تو وہ کہتے تھے تیری سیٹنگ نہیں ہوئی نا، اور تو یہ چکر میں پریشان ہے کہ سیٹنگ ہو جائے گی تو شادی کروں گا، تو سیٹنگ ہوئی نہیں رہی. تو وہ کہتے تھے کہ دیکھ اللہ نے رزق طے کر رکھا ہے، اگر تو شادی کر لے گا تو منحوس تھا، لیکن آنے والی برکت والی ہے تو اس کے ڈبے میں تیرے کو مل جائے گا. نہیں سمجھے؟ ابھی بھی سمجھے؟ ارے کچھ سمجھے، ارے کچھ سمجھے. وہ کیا کہتے تھے اس کے ڈبے میں تیری بھی روٹیاں آ جائیں گی. اس لیے میں دیکھو تمہارا تجربہ کیا ہے کیا معلوم، میرا تجربہ تو یہ ہے کہ شادی کرنے کے بعد میں اپنی سیٹنگ بیٹھی میری کب بیٹھی. یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ کیسا پیر پہ کٹ رہ جائیں گے جب دیکھیں گے، ہے نا، تو یہ سب پیر نہ ہاتھ چھوڑ دو. 12ویں پارے کی پہلی آیت ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ کہتا ہے میں نے زمین میں ہر جاندار کا رزق لکھ دیا ہے، چیونٹی بھی جاندار ہے اس کا بھی رزق لکھ دیا ہے. تو اتنا بڑا ہے، تو ہر جاندار کا رزق لکھ دیا ہے. یہ کچے عقیدے ختم کرو، یہ سیٹنگ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ ارے بولو اللہ کے ہاتھ میں. بچوں کو زنا سے بچانے کی